دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ غصہ اس کے متعلق قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں اور اس کے کس طرح سے کنڈیم کیا گیا ہے یا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس میں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 134 کا ہم نے حوالہ دیا تھا، جس کی اس وقت ہی ہم نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان محبوب ترین بندوں کی جو صفات بیان فرمائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اور ضمن یہ عرض کر دیں کہ جن لوگوں کے مالی حالات اتنے زیادہ اچھے نہ ہو، وہ کسی وجہ سے آزمائش کی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، تو وہ کس طرح سے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، پیسہ تو انہوں نے یہ دیکھ کر خرچ کرنا ہے کہ کس حد تک ان کی جیب اجازت دیتی ہے۔ ان کو بخل یا بخیل ہونے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، حسب تو بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فزیکل سرونگ دے دیں، یعنی کہ جسمانی طور پر جو کسی کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اپنے کسی ہمسائے بزرگ کو کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، اس کا اسپتال اپنے موٹر سائیکل پہ پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی ان کی طرف سے ایک طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ٹائم خرچ کیا، انہوں نے اپنی انرجی جو سی خرچ کی ہے، کسی غریب آدمی کو، کسی معذور کو، کسی ضعیف آدمی کو، گھر میں اگر مرد نہیں ہے ہمسایوں میں تو ان کو وہ سودا وغیرہ پہنچا دے۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ احباب جن کی مالی وسعت اتنی نہیں ہے وہ بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کی طرف اگر مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں، کسی سے اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، تو یقین جانے اسلام میں اس کو بھی صدقہ قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا محبت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اس کو مسکرا کر دیکھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہو تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں ایسے احباب کے لیے جن کی مالی وسعت اگر کم بھی ہے تو اس طرح سے لوگوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے محلے داروں کی، رشتہ داروں کی، دیگر مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور ایک ذہن میں رکھیں، جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کے طور پہ خدمت عطا کرتا ہے، پھر اس سے کئی گنا زیادہ خدمتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگوں کو آسانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں 10 سے زیادہ بلکہ 100 سے زیادہ ضرب دے کر ملٹیپلائی کر کے اس کو آسانیاں دیتے ہیں، اس کو خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ خوشیاں دیں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ زندگی کا جو اصول ہے وہ عمل اور رد عمل کے اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے وہ مبارک اصول بتائے ہیں مسلمانوں کو، جو لوگ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو ان پر قرآن پاک کے اور حدیث کے یہ بصیرت افروز، حکمت اموز جو سبق ہیں یہ منکشف ہوتے ہیں اور ان کی زندگیاں نہایت ہی خوشگوار بن جاتی ہیں، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک نہایت ہی وہ فائدہ مند شخصیت بن جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم اگر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والقاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بات کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو بہت سارے پہلو ہوں گے
جو ہمیں سمجھنے ہوں گے. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام میں اگر اس چیز سے منع کیا گیا ہے تو کس بیس پر منع کیا گیا ہے. دیکھیں غصہ جو ہے اس کے متعلق سمجھدار لوگ کیا کہتے ہیں کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہو جاتا ہے. غصہ کرنے سے انسان کو اپنی شخصیت میں بہت زیادہ غیر متوازن اور نہایت ہی برے قسم کے عوامل اسے محسوس ہوں گے. اس کی پرسنالٹی ایک ان بیلنس پرسنالٹی بن جائے گی. غصہ کرنے سے انسان کی زندگی پر بھی بد اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ایوری ایکشن ہیز ٹو ایکول ری ایکشن. تو یہ ری ایکشن جو ہوتا ہے ہر عمل کا, اس کی وجہ سے آپ نے کسی نے بھی غصہ کیا, بار بار کیا, تو بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اس بندے کے مقدر میں جو خوشیاں لکھی ہوتی ہیں, جو مسرتیں لکھی ہوتی ہیں, وہ دور ہو جاتی ہیں. غصہ بار بار کرنے سے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم غیر و غضب پر آنے سے انسان کے مقدر میں جو کامیابیاں لکھی ہوتی ہیں, جو اس کو اچھے اچھے مواقع اپرچونٹیز ملتی ہیں, وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو زیادہ تر اپنی زندگی میں ناکامیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ اس نے ناحق طور پر اپنے اوپر غصے کو غالب کیا, اس کا اظہار کیا, بار بار کیا, نتیجے میں دوسروں کو دکھ دینے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بھی پھر دکھ آتے ہیں, سکھ نہیں آتے. وہ اپنے رشتہ دار جن کے ساتھ اس کی زندگیاں وابستہ ہیں, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, وہ اس کے اس ناروا رویے کی وجہ سے سخت طور پر ذہنی لحاظ سے, قلبی لحاظ سے رنجیدہ ہوتے ہیں. اس کے عزیز رشتہ دار, اس کے ہمسائے تنگ پڑتے ہیں. چنانچہ اس قسم کے بد مزاج رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خوشیاں نکال دیتے ہیں, خوشیاں کم کر دیتے ہیں, مسرتوں کو کم کر دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں اس کو اپنوں سے ہی کیا ملتے ہیں, دکھ ملتے ہیں, رنجیدگیاں ملتی ہیں. اگر وہ سوچے, نظر ثانی کرے اپنے رویے پر, تو اس کو محسوس ہوگا کہ اصل میں اس بات کا ذمہ دار وہ خود ہے. دوسرے نمبر پہ غصہ کرنے سے انسان کی شخصیت بھی خراب ہوتی ہے, انسان کے دماغ پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, انسان پر مایوسی کے حملے ہوتے ہیں, اس کی میموری, اس کا حافظہ کمزور ہونے لگ پڑتا ہے. اور جب آدمی غصہ بار بار کرنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, آپ خود ہی پھر سوچ سکتے ہیں کہ کیسی متضاد قسم کی, کیسی عجیب و غریب قسم کی اس کی پرسنالٹی ہوگی, اس کی زندگی میں کس قدر اندھیرے ہوں گے, امید کی روشنی اس کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی, تو اس کے رویے پھر کیسے عجیب و غریب نہیں ہوں گے. وہ اسی وجہ سے ہوں گے کہ اس نے بلا وجہ اپنے اوپر غصے کو طاری کیا رکھا. نہ صرف انسان کے برین کے اوپر, دماغ کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم پر بھی اس کے نہایت ہی منفی اور نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کو کارڈک ویسلز ڈیزیز کی پرابلم ہو جاتی ہے, یعنی کہ دل کی جو رگیں ہوتی ہیں, جنہیں کارنری اپنا آرٹریز یا کارنری وینز کہا جاتا ہے, ان کی پرابلم ہو جاتی ہے, جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتی ہے. یہی ماہرین صحت اور ماہرین جو قلب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ غصے والے مریضوں کو دل کے دورے زیادہ پڑا کرتے ہیں. ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم کن کو زیادہ ہوتی ہے؟ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ جسم پر جتنے بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کی بڑی سادی سی ٹیکنیکل وجہ, کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ, اس کے دماغ کے اوپر خون کا دورہ بہت بڑھ جاتا ہے,
چنانچہ جب ان اعضاء پہ ضرورت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ خون کا جو دورہ بڑھے گا تو یہ اس پر پائے جانے والے جتنے بھی اعضاء ہوں گے، چہرے کے مسلز ہوں گے، دماغ کے جتنے بھی برین کے نیورونز ہوں گے، وہ سب پورے طریقے سے ڈیمیج ہوں گے، اور پھر جو خون باقی جسم کے اعضاء کو چاہیے، جس کی وجہ سے اس خون کے ذریعے سے انسان کے ہر ایک سیل تک انسان کو غذا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، وہ نہیں مل پاتی، جس کے نتیجے میں وہ انسان بھی جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ مالی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ ایسا انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غصے سے، سختی سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں تو ہے ہی ہے کہ غصے کو مت جو سا ہے اس کا اظہار کرو، بلکہ اس کو ایسی جگہ نکالو جہاں پر نکالنے سے کوئی برا رد عمل نہ پیدا ہوتا ہو۔ یہ اس کا اصل مطلب ہے غصہ پینے کا۔ یہ غصہ اگر آپ دبائیں گے اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو کیسے نکالنا ہے جس کی وجہ سے کوئی برے حالات یا برا رد عمل وہ نہ پیدا ہو سکے۔ تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم احادیث کی روشنی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور یہ بات آپ لوگ اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے کہ کس قدر برے معاملات ہو جاتے ہیں غصہ کرنے والوں لوگوں پر، اور جو چیز انسان کے لیے معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہے تو اسلام نے اسی ہی کو منع فرمایا ہے، اسی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور جو چیز انسان کی صحت کے لیے، چاہے جسمانی صحت ہو، چاہے ذہنی صحت ہو، چاہے معاشی معاشرتی لحاظ سے اس کے لیے مفید ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ یہ اسلام کا تورا امتیاز ہے، اور یہ خوبی آپ کو اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی بھی دین میں نہیں ملے گی، آپ جتنا مرضی اس کا کمپیئر کریں۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز غصہ کرنے سے، بار بار غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی حکیمانہ طریقے سے اپنے صحابہ کو ٹیز کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے یہ تو بتاؤ کہ طاقتور پہلوان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ نے سادگی سے جواب دیا، اپنی جگہ بالکل ٹھیک جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو طاقتور پہلوان اس شخص کو سمجھتے ہیں جو جب کسی کے ساتھ لڑتا ہے اپنے بڑے ڈول کی وجہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے، اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ طاقتور بھی ہے، یہ پہلوان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقت میں یہ آدمی پہلوان نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، بلکہ اصل میں طاقتور وہ ہے، اصل میں پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آیا ہو اور غصے کی وجہ سے وہ اس شخص کو اچھے طریقے سے سزا دے سکتا ہو، پچھاڑ سکتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کا اظہار اس پر نہ کرے، اس کو معاف کر دے، تو یہ ہوگا جو ہمارے رہبر کامل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نظر میں اصل میں طاقتور انسان، اصل میں پہلوان۔ اور پھر ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کچھ نصیحت فرمائیں جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال پر اس کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ بھائی غصہ مت کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔
3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہی اس کو جواب دیا. تو اس پر صحابی نے کہا کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر غور کیا اور اپنے معاملات میں جو بدمزگی میں پا رہا تھا اس کا جائزہ لیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے معاملات میں جو بھی غلط باتیں ہیں، جو بھی بدمزگیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ میرا غصہ ہے. تو چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحت پر عمل کرتے ہوئے غصہ اپنی شخصیت سے نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. غصے کو اس طرح سے آپ سب نے کنڈیم کیا اور اس کو دور کرنے کا طریقہ بتایا کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ غصے والا آدمی شیطان کے قریب ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے غصے والے آدمی کا سر شیطان کے قدموں میں ہوتا ہے. خود ہی سوچ لیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غصہ کرنے والا، ناحق غصہ کرنے والے کا سر شیطان کے قدموں میں ہوتا ہے، تو کیسی گندی جگہ میں اس کا سر تو گرا ہوا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً پانی پیے، وضو کر لے، تو اس سے اس کے غصے کے جو اثرات ہیں وہ کافور ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ زبردست بتایا. ماہرین بھی کہتے ہیں یہ طریقہ بہت اچھا ہے. آج کے دور میں ماہرین نے تجربات کر کے یہ بات بتائی اور الحمدللہ مسلمانوں کو یہ بات کب سے پتہ چلی ہے؟ 1400 سال پہلے سے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی کہ اپنی پوزیشن کو چینج کر لے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف 12 منٹ کے لیے اپنی پوزیشن چینج کر کے رکھنی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 12 منٹ کے اندر آپ کے وہ سارے جذبات ختم ہو جائیں. کیونکہ جو غصے کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے اس میں انسان کے ہوش و واس اڑ جاتے ہیں اور وہ ایسی بکواسیات اسے نکالتا ہے جن کے بعد وہ خود بھی اپنی اس بکواسیات پر پچھتاتا ہے. اور اس کے 12 منٹ کے بعد اس کو ہوش آتی ہے، وہ پھر پچھتانا شروع کرتا ہے، اس کے بعد اس کا دماغ کام کرتا ہے، لیکن اس کا وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسری پوزیشن پہ لے جائیں یا وضو کر لیں، چہل قدمی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک 12 منٹ کے بعد آپ کے نظریات جو پہلے تھے وہ بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، آپ نارمل ہو چکے ہوں گے اور آپ ان تمام بد نتائجی سے اور بد اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے جو غصے سے پہلے تھے، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نصیحتوں پر، تمام فرامین پر دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.